بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ سوال منگنی کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ حدیث منگنی خفیہ رکھو اور نکاح اعلانیہ کرو صحیح ہے؟ میرا سوال یہاں پر منگنی کے متعلق ہے، عقد نکاح کے متعلق نہیں ہے۔ تو کیا منگنی کی تقریب منعقد نہ کرنا بہتر ہے؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ نکاح کا اعلان واجب ہے، لیکن منگنی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے: نکاح کو ظاہر کرو اور منگنی کو خفیہ رکھو، تاہم یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کا پہلا جملہ معنوی طور پر صحیح ثابت ہے، اور صحیح حدیث میں ظاہر کرو کی بجائے اعلان کرو کے الفاظ ہیں، جیسے کہ امام احمد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح کا اعلان اس معنی میں کہ نکاح کے گواہ بناؤ، تو یہ جمہور علماء کرام کے ہاں واجب ہے، بلکہ گواہ بنانا نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط میں داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے منگنی خفیہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کہیں فسادی اور حاسد قسم کے لوگ لڑکے اور منگیتر کے تعلق کو خراب نہ کر دیں۔ تو اس طرح یہ معاملہ صرف منگنی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی شخص کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہ کرے جو حاسد ہوں۔ جبکہ منگنی کے موقع پر تقریب کا انعقاد ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ تاہم اس تقریب میں شرعی احکامات کو مد نظر رکھنا ضروری اور لازمی ہے، اس لیے ایسی تقاریب میں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دف کے علاوہ کوئی بھی آلات موسیقی استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر صرف دف بجانے کی اجازت دی ہے۔ كل أيام الصعب